बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के पेपर लिंग्विस्टिक्स के बारे में हमारी बातचीत चल रही है और इसमें मॉर्फोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में दिया गया है और वो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन दैट हाउ morphology help us understand the structural analysis of words। जब आप इस सवाल का जवाब बनाएंगे तो आप इन एस्पेक्ट्स को सामने रखेंगे। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डेवलप करना है जो कि सारे के सारे आपके जो आंसर का एक क्रक्स होता है, यानी कि स्टार्टिंग विद द जनरल स्टेटमेंट, देन स्पेसिफिक स्टेटमेंट एंड देन वेरी स्पेसिफिक मीन्स थीसिस स्टेटमेंट। और उसके बाद आप बॉडी के अंदर इन एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि मॉर्फीम्स और मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस क्या है, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या हैं, लेक्सिकल और फंक्शनल मॉर्फीम्स क्या होते हैं, रूट्स और स्टेम्स क्या होते हैं, कंपाउंडिंग और रिडुप्लिकेशन क्या होती है और वर्ड क्लासेस को कैसे आप एनालाइज करते हैं। तो इसके ज़रिए मॉर्फोलॉजी इसके ज़रिए आपको एक लिंग्विस्टिक के एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है और उसके बाद आप अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। So let's talk about the first area, first thing, that is introduction। Morphology linguistics की एक ऐसी ब्रांच है जो कि वर्ड्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को फोकस करती है और उसके साथ साथ वो इस चीज़ को भी देखती है कि वर्ड्स किस तरह बनते हैं और इसके ज़रिए आप बेसिकली वर्ड्स के स्ट्रक्चर एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप होती है? आप मॉर्फीम्स को एक्सप्लोर करते हैं जो कि बेसिकली किसी भी लैंग्वेज के अंदर स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स हैं और मॉर्फीम्स के साथ साथ आप जो उनकी मॉर्फीम्स की जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर जो रूल्स चल रहे हैं उनको आप देखते हैं, यानी कि जो रूल्स मॉर्फीम्स को आपस में कंबाइन करते हैं, जिन रूल्स के बेस पे बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस की एग्जामिनेशन के ज़रिए आप जहाँ डेरिवेशंस को देखते हैं कि वर्ड्स कैसे डिराइव होते हैं, वहीं साथ साथ आप इन्फ्लेक्शंस भी देखते हैं। ये चीज़ है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप देख सकें कि वर्ड्स कैसे बनते हैं या वर्ड्स को कैसे मॉडिफाइड किया जा सकता है और उसके साथ साथ वर्ड्स को मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फीम और मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस पे बात करूंगा कि मॉर्फीम्स बेसिकली वर्ड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि मीनिंग को लेके चल रहे होते हैं और इनको आप दो मेजर टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहले हैं फ्री मॉर्फीम्स जो कि अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कैट, रन, डॉग एक्सेट्रा। इसी तरह कुछ बाउंड मॉर्फीम्स हैं जो कि फ्री मॉर्फीम्स के साथ ऐड होते हैं, जैसे कैट के साथ एस लगाया तो ये बाउंड मॉर्फीम है, अकेला एस कहीं भी कोई मीनिंगफुल यूनिट नहीं दे सकता क्योंकि उसके लिए उस एस को ऐड करेंगे जब आप किसी वर्ड के साथ तो वो उसको मिलके मज़ीद एक मीनिंगफुल यूनिट जो है वो डेवलप करता है। जैसे कैट के साथ आपने एस लगाया तो उसने उसको प्लूरल बनाया, इसी तरह रन के साथ आप एस लगाएंगे तो वो उसकी फॉर्म चेंज कर देगा, रन्स, यानी कि एस एंड ई एस के हिसाब से, यानी कि उसको वर्ब को कॉन्जुगेट कर देगा। इसी तरह मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस बेसिकली वर्ड्स को आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में डिवाइड करना सीखते हैं और इसके ज़रिए मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के ज़रिए आप वर्ड्स की स्ट्रक्चर और उसके मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लेक्शन के ऊपर, उसके बाद डेरिवेशन के ऊपर। इन्फ्लेक्शन ये चीज़ है कि आप वर्ड्स को उनके टेंस के जेंडर के हिसाब से वर्ड्स के साथ आप किसी मज़ीद एक वर्ड का एडिशन करते हैं। जैसे हमने पहले बात की फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। किसी भी फ्री मॉर्फीम के साथ आप जो है जब कोई एडिशन करते हैं तो उसके ज़रिए उसके टेंस, केस, जेंडर या नंबर चेंज होता है, तो इसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन। यानी कि रहेगा रहेगा वही लेकिन मीन्स टेंस चेंज हो जाएगा, वर्ड वही रहेगा, टेंस चेंज हो जाएगा, उसका केस चेंज हो जाएगा, उसकी जेंडर चेंज हो जाएगी, नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे सिंगुलर से प्लूरल हुआ, कैट एंड कैट से, टेंस से वर्ब कॉन्जुगेट हुआ। अच्छा, जैसे
وانٹ سے وانٹیڈ ٹینس چینج ہو گیا، یہ انفلیکشنز ہیں. جیسے یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر لگایا کہ ای ڈی ایڈ کر کے آپ نے انفلیکشن دی، وہ تو رہا، وہ اس کی ٹینس کے اس کی فارم تو وہی رہی، لیکن انفلیکشن کے ذریعے اس نے اس کا ٹینس جو ہے وہ چینج کر دیا. جیسے واک سے واکنگ پاسٹ ٹینس بنایا. انفلیکشن مارفیم جو ہے وہ بیسک میننگ کو چینج نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر اس کے مختلف جو گرامیٹیکل پہلو ہیں ان کو وہ مزید ڈیولپ کرتا ہے، میننگ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انفلیکشنل مارفیم میننگ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، ٹینس کیس جنڈر یا نمبر چینج کرے گا. ویئر ایز ڈیریویشنل مارفیم جب وہ میننگ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کہ نئے ورڈز آپ اس کے ذریعے ڈیریویشن کے نئے ورڈز آپ ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے آپ افکسز ایڈ کرتے ہیں بیس ورڈ کے ساتھ، یعنی پری فکسز، سفکسز، انفکسز یا سارکم فکسز ایڈ کرتے ہوئے آپ نئے ورڈز بناتے ہیں. اور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، انفلیکشن جس طرح وہ ورڈ کی میننگ کو چینج نہیں کرتی، لیکن ڈیریویشن جو ورڈ کے میننگ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی لیکسیکل کیٹیگری کو بھی چینج کرنے کی وجہ بنتا ہے. یہاں ایک ورڈ ہم نے دیا ہیپی، ہیپی کے ساتھ جب آپ نے ان لگایا تو اس ورڈ کا میننگ آٹومیٹکلی چینج ہوگا، سے وہ بالکل ٹوٹلی ایک اور ایجیکٹو کریٹ ہوا، ہیپی سے انہیپی، another ایجیکٹو، اور اس کا میننگ جو ہے وہ بیسیکلی اپوزٹ ہے. اب ہم بات کریں گے آگے لیکسیکل اینڈ فنکشنل مارفیمز کے اوپر، یعنی کہ آپ مارفیمز کو ان بیسس پہ بھی، جیسے باؤنڈ اینڈ فری مارفیمز کے اوپر آپ ڈیوائڈ کر سکتے تھے، انفلیکشنز اینڈ ڈیریویشنز پہ ڈیوائڈ کر سکتے تھے، اسی طرح آپ مارفیم کو لیکسیکل اور فنکشنل مارفیمز میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. لیکسیکل مارفیمز جب کسی ورڈ کا کور میننگ لے کے چلتے ہیں اور ان کو ہم اوپن کلاس مارفیمز کہتے ہیں، یعنی کہ ورڈز کو بیسیکلی جتنے بھی پارٹس آف اسپیچ ہیں ان کو آپ لیکسیکل یا فنکشنل مارفیم کی بیس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو ورڈ کی جو کلاسز ہیں، جیسے اوپن کلاس ورڈ ہیں ناؤنز، وربز اینڈ ایجیکٹیوز، یعنی کہ ان سے مزید آپ وربز بنا سکتے ہیں، مزید ایجیکٹیوز بنا سکتے ہیں، مزید ناؤنز کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اوپن کلاس مارفیمز ہے. میرا کچھ ہیں کلوز کلاس مارفیمز جن کو ہم فنکشنل مارفیمز بولتے ہیں. یہ بیسیکلی گرامیٹیکل فنکشنز کو ہی سرو کرتے ہیں اور یہ نئے ورڈز نہیں بناتے. یہاں یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے. جیسے وہاں پہ انفلیکشنل اینڈ ڈیریویشن کی بات کی کہ ایک ورڈ ایڈ کر کے آپ نے اس کو انفلیکشنز میں وہ نہیں ہوتا، اور آلویز انفلیکشنل مارفیمز جو ہے نا وہ یعنی کہ اور ویئرز ڈیریویشنل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک نیا ورڈ کریٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں فنکشنل مارفیمز جو ہے وہ کلوز کلاس مارفیمز ہیں، گرامیٹیکل فنکشنز دے رہے ہیں، نیا ورڈ نہیں بناتے. جیسے آرٹیکلز ہیں، کنجنکشنز ہیں، پریپوزیشنز ہیں، کچھ افکسز جو کہ انفلیکشنز کے لیے یوز ہوتے ہیں. ہم نے مورفالوجی کے اندر ابھی جو اسپیکٹ ڈسکس کیے، فری مارفیم اینڈ باؤنڈ مارفیم، وہاں پہ بھی دو بیسز پہ ڈیوائڈ کیا. اس کے بعد انفلیکشن اینڈ ڈیریویشن پہ مارفیمز کو ڈیوائڈ کیا، اور مارفیمز کی ایک اور ڈویژن ہم نے دیکھی وہ لیکسیکل اینڈ فنکشنل مارفیم کی، اس کی بیس پہ بھی ہم نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہے. تو یہ تین مختلف جو ڈفرینٹ ڈویژنس ہیں. اب اس کے بعد ہم بات کریں گے روٹس اور سٹیمز کے اوپر. مارفولوجیکل انالیسس کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ روٹ اور سٹیم کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں. کسی بھی ورڈ کے اندر روٹ کیا ہے، کس کے اوپر وہ ورڈ کھڑا ہے، اور اس سے پھر آپ کو فردر نظر آئے گا کہ مزید کتنے ورڈز ڈیولپ ہوتے ہیں. اور یہ کور مارفیم ہوتا ہے، پرائمری میننگ لے کے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ مزید مارفیم سے وہ ایڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ورڈ ٹیچنگ ہے، تو اس کا جو کور ورڈ ہے، کور مارفیم جس کو ہم روٹ بولتے ہیں، وہ ہے ٹیچ. اب ٹیچ سے ٹیچنگ، ٹیچ سے ٹیچرز، ٹیچ سے ٹیچر، ٹیچ سے ٹاٹ، یہ سارے کے سارے اس کے سٹیمز ہیں جو کہ اس روٹ سے ڈیولپ ہوئے. اس کے بعد آگے اگلا اسپیکٹ ہے مورفالوجی کا ورڈ فارمیشن پروسیسز، یعنی کہ مورفالوجی ورڈ فارمیشن میں کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. وہ دو میجر ایسپیکٹس ہیں، پہلا ہے کمپاؤنڈنگ اور دوسرا ہے ری ڈپلیکیشن. کمپاؤنڈنگ جو ہے اس کے اندر دو یا دو سے زیادہ مارفیمز جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک نیا ورڈ بناتے ہیں. جیسے لاؤڈ اسپیکر، ٹوتھ پیسٹ، بلیک بورڈ، ہینڈ کیری، اس طرح مختلف الفاظ ہوں گے. آپ دیکھیں گے جب آپ ان دو الفاظ کو سیپریٹ کرتے ہیں، لیپ ٹاپ، کی بورڈ، جب آپ ان کو سیپریٹ کریں گے تو دو نئے الفاظ بنیں گے. ٹوگیدر وین دے جوائن سو دے میک ون نیو ورڈ، دس از کمپاؤنڈنگ. اسی طرح ری ڈپلیکیشن ہے کہ آپ اس ورڈ کے مارفیمز کو
آل پارٹس کو آپ ڈپلیکیٹ کرتے ہیں میننگ دینے کے لیے. سم ٹائمز دیر از این انٹینسٹی اور پلورالٹی، جیسے بائے بائے، نائٹ نائٹ. اس کے بعد مافالوجی آپ کو ورڈ کلاسز کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے میجرلی کنٹریبیوٹ کرتی ہے کہ آپ پارٹس آف اسپیچ کو مافالوجی کی بیس پہ، مافولوجیکل انالیسس کی بیس پہ انالائز کرتے ہیں. ڈفرینٹ ورڈس ایک ہی لیگزیم کے اندر ہوتے ہیں، جیسے آپ ٹینس، موڈ اور اسپیکٹ اور پلورالٹی، ان ساری چیزوں کو ایک ورڈ کی ڈفرینٹ فارم آف اے ورڈ کے ذریعے آپ آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں. مثال کے طور پہ رن ہے، رن ایک ورب ہے، لیکن اس کے ذریعے آپ رننگ بھی دیکھتے ہیں، رین بھی، ول رن بھی. یہ سارے ورڈس جو کہ اس ایک روٹ سے ہیں، رن سے ہیں، بٹ دے آر پرفارمنگ ڈفرینٹ گرامیٹیکل فنکشنز. رن از ورکنگ ایز جیرنڈ participle, ran is working as past participle, will run is working as future tense. So یہ سارے کے سارے ورڈ بیسیکلی رن ہے. ورڈ کلاسز اس کے ذریعے آپ آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں. تو اس ساری ڈسکشن کا لب لباب یہی ہے کہ مافالوجی جو ہے وہ ورڈ کے اسٹرکچر انالیسس کے لیے آپ کو انویلیویبل انسائٹس دیتا ہے، اور آپ کو یہ سکھاتا ہے، ایک آپ کو ایک انلائٹنمنٹ ملتی ہے کہ لینگویجز کیسے بنتی ہیں، ورڈز کیسے جو وہ کنسٹرکٹ ہوتے ہیں. مافیمز کی انویسٹیگیشن کرتے ہوئے آپ انفلیکشن، ڈیریویشن، ورڈ کلاسز، ورڈ فارمیشن پروسیسز، یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں. اس کے ذریعے ہیومن لینگویج کے اندر جو انٹیگریٹ سسٹمز موجود ہیں ان کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس بارے میں اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ اس اسکرین پہ دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لنگوسٹکس کی آن لائن کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ مزید میرے ساتھ پھر بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ موضوع کیسا لگا، اس کے اوپر ڈسکشن کیسی لگی، آپ ضرور مجھے بتائیے گا. السلام علیکم.